السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک عنوان لے کر حاضر ہوں، وہ ہے ماہ رمضان ایک عظیم نعمت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اس حدیث سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے کتنی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت پر کیا واضح دلیل ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ ان طلحة بن عبید اللہ ان رجلین من بلی قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اسلامہما جميعا فکان احدہما اشد اجتہادا من الآخر فغزا المجتہد منہما فاستشہد ثم مکث الآخر بعدہ سنة ثم توفی۔ قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما ابعد مما بین السماء والارض۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب تعبیر الرؤیا۔ اس لمبی حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب و تعبیر الرؤیا کے اندر لائے ہیں، جہاں پر خواب کی تعبیر کا بیان ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص جو تھا اپنے بھائی کے مقابل میں بڑا نیک، بڑا پرہیزگار تھا۔ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ایک آدمی بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا محنتی، عابد و زاہد شخص تھا، اور وہ شہید ہو گیا، جنگ میں گیا، شہادت اسے نصیب ہوئی۔ دوسرا شخص جو اس کے مقابل میں کم عبادت گزار تھا اور وہ شہادت کا درجہ بھی نہیں پایا، 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں اور دونوں لوگ وہاں موجود ہیں، اور ایک شخص وہاں بلا رہا ہے جو بعد میں انتقال ہوا ہے، اس کو پہلے بلایا جنت میں داخل ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرے کو بلایا جو شہید ہوا تھا، دوسرے نمبر پر اس کو بلایا جنت میں داخل ہونے کے لیے، پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھے تو یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آج میں نے ایسے سے خواب دیکھا ہے، تو لوگوں نے تعجب کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا من ای شیء ذالک تعجبون، تم لوگ کس چیز کی وجہ سے تعجب میں پڑے ہو؟ کیوں تعجب کر رہے ہو بھائی؟ ایسی بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تعجب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو زیادہ پرہیزگار متقی شخص تھا، محنتی تھا، اور اس شہادت کا درجہ اسے ملا، شہید ہوا، شہادت نصیب اسے ہوئی،
اور وہ شخص جنت میں پہلے نہیں گیا، یہ بعد والا شخص جو کم عبادت گزار تھا، شہادت بھی نہیں اسے نصیب ہوئی، لیکن وہ پہلے جنت میں کیوں چلا گیا؟ اس بات سے ہمیں تعجب ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آدمی 1 سال اور زندہ رہا اس کے انتقال ہونے کے بعد؟ کہا بالکل۔ کہا فادرک رمضان، تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے رکھے، صلی قضا و قضا، اور نمازیں ایسی ویسی پڑھی، مطلب بڑی کثرت سے نمازیں پڑھی، عبادت کی۔ کیا ایسا معاملہ نہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو ان دونوں کے درمیان جو چیز کی دوری ہے، زمین و آسمان کی دوری اسی وجہ سے ہے کہ ان دونوں کی نیکیوں میں اتنی دوریاں ہیں کہ گویا کہ آسمان و زمین کی جو دوری ہے اتنی دوری میں ان کی نیکیاں ہیں۔ یعنی جو شخص رمضان کا مہینہ پایا ہے اس کی نیکی اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی شہید ہوا ہے، شہادت کا درجہ پایا ہے، اور شہید کا مرتبہ اللہ اللہ کہ جو آدمی شہادت جسے نصیب ہو جاتی ہے بلا حساب و کتاب و جنت میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہ شخص اس شہید آدمی سے پہلے جنت میں کیوں داخل ہو گیا؟ ہم اور آپ غور کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال اور موقع اسے مل گیا اور رمضان المبارک کا مہینہ اسے نصیب ہو گیا، اور جب رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہوا تو رمضان میں اس نے ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے رویا گڑایا کہ اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس کے گناہ و خطاؤں کو معاف کر کے اس شہید آدمی سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ محترم ناظرین، آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، ہم اس کی قدر کر لیں، اس کی عزت کر لیں، اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا ہو، اس لیے اس مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کی قدر کریں۔ مقدس مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تراویح وغیرہ کا اہتمام کریں، اور غربا مساکین جو آس پاس میں، پڑوس میں ہیں، رشتہ دار میں ہیں، ان کا خیال کریں۔ یہ سب نیکیوں کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ماہ رمضان مبارک اس مقدس مہینے کی ہم قدر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔